بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ کتاب ہمارے سامنے الاشباء والنظائر ہے۔ تو اس تعلق سے تو ہم لوگ پچھلے سال ہی پڑھ چکے تھے اس کتاب سے متعلق، اور اس کتاب کا نصف اخیر بھی پڑھ لیے تھے، جلد اول میں سے اور جلد دوم میں سے بھی کچھ پڑھ لیے تھے۔ پہلی جلد میں قواعد کا بیان ہے، اس کو دو نوع میں بھاگ کیے ہیں۔ الاشباء والنظائر علامہ ابن نجیم کی، حنفی ہیں اور بڑے ہی قابل ہیں، کتاب سے سمجھ میں آئے گا۔ ان کی یہ کتاب منفرد کتاب ہے اس میں، کہ جس میں قواعد کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور ان کے تحت جزیات بھی، قواعد کی تشریح میں جزیات بھی پیش کیے ہیں۔ چونکہ ہمیں یہ کتاب پڑھنا اس لیے بھی لازم ہے کہ افتاء میں سارے جزیات پر احاطہ، سارے جزیات کا احاطہ مشکل ہے۔ وہ سالوں سال پڑھنے پڑھانے کے بعد بھی سب پر تدارک ہونا مشکل ہے۔ خود امام اعظم بھی نفی میں جواب دیے ہیں۔ تو کچھ ضوابط ائمہ احناف نے منتخب کیے ہیں۔ ان ضوابط کو اگر ہم ان ضوابط کو پڑھ لیتے ہیں اور ان کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، اس کے تحت ہوگا کیا کہ جزیات کو ہم ان پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سے نئے مسائل بھی ایسے آ جاتے ہیں جن کی صاف دلیل یا صاف مثال ہم کو کتاب میں نہیں ملتی ہے، وہاں بھی ہم ان دلائل سے استفادہ کرتے ہوئے ان قواعد کی روح سے ہم ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھی یہ کتاب نہایت ہی ضروری ہے اس پر میں، افتاء کے لیے خاص کر۔ چلتے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وصلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر انعام کیا، اور درود نازل ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ وبعد، حمد و صلات کے بعد، فإن الفقہ اشرف العلوم قدرا۔ سب کو بس کتاب ہے نا، کتاب کھول لیجیے۔ آج فوٹو اس لیے نہیں بھیجاؤں کہ چونکہ لمبا لمبا بھیجنا پڑتا، 4-5 صفحے، کچھ صفحوں میں تو حاشیہ ہی صرف ہے، کچھ صفحوں میں 2-3 سطر کر کے ہے، تو سب کتابیں کھولنے بہتر ہیں۔ اچھا، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب فقہ میں ہے، اصول فقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فقہ اور اصول فقہ کی تعریف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقہ کیا ہے کہ دلائل شریعہ کی روشنی میں احکام شریعہ کو جاننے کا نام فقہ ہے، اور اصول فقہ استنباط کے طریقوں کو جاننا۔ تو یہاں چونکہ ہم استنباط کے سارے طریقوں کو نہیں جانیں گے، ویسے جزیات جو فقہی مسائل کے تحت آتے ہیں، حلال حرام فرض واجب، تو ان چیزوں سے متعلق جزیات کو ایک قاعدے، کچھ فقہی قاعدوں کے ضمن میں ان ضابطوں کو، ان جزیات کو سیٹ کیا گیا ہے، تو ہم ان چیزوں کو جانیں گے، گویا کہ فقہی مسائل ہی جانیں گے۔ ایک طرح سے اصول فقہ بھی کہہ سکتے اس کو، کہ ہمیں طریقے بھی آئیں گے، مسائل ان ضابطے کے مطابق مسائل فٹ کرنے کے طریقے بھی ہمیں معلوم ہے اس سے۔ اصول فقہ کی تعریف کیا پڑھیں؟ احکام شریعہ فریعہ کو دلائل شریعہ سے استنباط کے طریقے کو جاننا۔ تو وہاں استنباط کے طریقے کو جانا جاتا ہے، یہاں ڈائریکٹ ان سے استنباط ہم نہیں کریں گے۔ جو قرآن و حدیث سے مسائل ثابت ہیں، ان مسائل کا ایک طرح سے احاطہ کریں گے ان فقہی قواعد کی روشنی میں۔ چلیں، تو یہ چونکہ فقہ سے متعلق ہے،
اسی لیے مصنف نے صلاۃ کے بعد فقہ کے لفظ سے شروع کیا ہے. فإن الفقہ اشرف العلوم قدرا، یہ تمام علوم میں قدر و منزلت کے اعتبار سے اشرف ہے. وعدمها اجرا، اور تمام علوم میں یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی نہایت ہی بلند و بالا ہے. کیونکہ دیکھیے علم دیگر علوم میں ہم ڈائریکٹ مقاصد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. مقاصد تک ہمیں قرآن حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا، یہ ہے کہ اس سے ہم ہدایت بھی حاصل کریں. ہدایت اصل مقصود ہے. ہدایت تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان مسائل، ان نصوص سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، جو مفاہیم ماخوذ ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ فقہ ہی میں ہوتا ہے. نیز ارشاد ربانی ہے ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور حدیث پاک میں ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقیہت، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یہ فقہ یہ نہایت ہی محنت طلب بھی ہے، اس میں محنت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. اور چونکہ یہاں مسائل بھی ہمیں قرآنی نصوص اور حدیث کے نصوص کے ساتھ ساتھ ہمیں مسائل بھی، اس سے جو ہدایت حاصل کرنی ہے وہ اصل مقصد تک بھی ہم پہنچتے ہیں. حضرت امام اعظم سے امام شافعی، غالباً امام شافعی نے فرمایا، محدث تھے، نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، یا معاشر الفقہاء نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، ہم میڈیکل اسٹور ہیں اور آپ اے فقہاء کی جماعت، آپ طبیب ہیں، معالج ہیں. اور امام اعظم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ تو دونوں ہیں. تو بہرحال ایک فقیہ جو ہوتا ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ، اجماع وغیرہ کو اپنے پاس مستصر رکھنے کے ساتھ ساتھ، محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان سے وہ استدلال بھی کرتا ہے. اور اس علم میں سارے علوم، یہ علم سارے علوم کا مجموعہ بھی ہے، اس اعتبار سے بھی اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے. یہاں تک کہ مجتہد اگر خطا بھی کر جائے تو بھی اس کی محنت کے عوض اس کو ثواب مل جاتا ہے. اگر درستی تک پہنچ جائے تو اسے ڈبل ثواب، اور خطا کر جائے تو ایک ثواب تو کم سے کم ملتا ہے محنت کا. ہاں تو دیکھتے چلے ترجمہ. اشرف العلوم قدرا، کہ یہ تمام علوم میں سب سے قدر و منزلت میں اشرف و اعلیٰ ہے، اور تمام علوم میں یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اعظم ہے. واتمھا عائدہ، اور رجوع کے اعتبار سے بھی یہ سب سے کامل و اکمل ہے. وعمھا فائدہ، اور فائدے میں اس کے اندر فائدہ بالعموم ہے، تعمیم ہے، سب سے زیادہ فائدے میں عموم ہے، یعنی یہ فائدہ پہنچانے میں. وعلیٰ مرتبہ، اور مرتبے میں بلند و بالا ہے. واسنہا منقبہ، اور اس کی چھوٹی بلند و بالا ہے. یملأ العیون نورا، آنکھوں کو یہ علم بھر دیتا ہے نور سے. والقلوب سرورا، اور دلوں کو سرور سے. والصدور انشراحا، اور جب مسائل معلوم ہو جاتے ہیں، ہدایت حاصل ہو جاتے تو سینے کو کشادہ کر دیتا ہے یہ علم. ویفید الامور اتساعا وانفتاحا، اور معاملات میں فائدہ پہنچاتا ہے وسعت کے اعتبار سے اور خلاصے کے اعتبار سے. هذا لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار على سنن النظام والاستمرار على وتيرة الاجتماع والالتئام إنما هو بمعرفة الحلال من الحرام والتمييز بين الجائز والفاسد في وجوه الأحكام. یہ اس لیے کہ
ما بالخاص والعام من الاستقرار على سنن النظام، یعنی بہترین طریقے پر. اچھا ایک کام کیجیے، 9:50 بھی ہو گئے، جماعت کا بھی ٹائم ہو گیا. یہاں سے کل پڑھ لیتے ہیں، اور کل ہفتے میں ہم لوگ 3 دن پڑھیں گے. آپ لوگ گروپ میں میسج بھی کر دیجیے گا.